بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں چار بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی، چار بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں یہ عیب ہے تو ہمیں اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر ایک، مستقل شراب پینے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر دو، ماں باپ کا نافرمان، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے نافرمان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جہاں پہ اس کو عذاب دے گا دنیا میں زندہ ہے تو اس وقت اللہ پاک اس کو اتنی ضلالت سے گزارے گا، یہاں سے کھینچ کے جہنم تک اللہ پاک روز قیامت تک اس کو سزا دیتا چلا جائے گا۔ تو ماں باپ سے پیار محبت رکھنا چاہیے، اگر ان کے زندہ ہیں تو ماں باپ سے پیار محبت رکھیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کو راضی کریں۔ اور نمبر تین، رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والا، جو رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والا اس کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کبھی بہن سے لڑا، کبھی بھائی سے لڑا، اور کبھی ماموں سے لڑا، کبھی چاچوں سے لڑا، کبھی نانے سے لڑا، کبھی نانی سے لڑا، اور ان سے تعلق توڑنے والا، اس کی مغفرت ماہ رمضان میں نہیں ہوتی۔ اور نمبر چار، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، یعنی کہ ایک مثال کے طور پر وہ کسی کا دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مارنا چاہتا ہے جان سے، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ان چار بندوں کی ماہ رمضان میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ان چاروں باتوں سے ہمیں بچاتا رہے، اور اگر کسی میں یہ عیب ہے تو فوراً توبہ کرے، ماں باپ ہیں تو ان کو راضی کرے، کوئی شراب پینے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ شراب چھوڑ دے، اور ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کو چاہیے تو اسے والدین کا فرمان بردار ہونا چاہیے، تاکہ وہ قیامت والے دن بھی اللہ کے بارگاہ میں سرخرو ہو سکے آپ سے سلام کے سامنے۔ اور تیسرا بندہ جو رشتہ داروں سے تعلق کرنے والا ہے، تو حج میں جانے سے پہلے تو ہم ہر کسی سے معذرت کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن روزے دار کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہر کسی سے تعلق بنا کے رکھیں، تاکہ قیامت والے دن آپ سے سلام کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ جو آپ کو بتایا ہے، کینہ رکھنے والا، بغض، ویر، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں کھوٹ ہو اور کہے کہ میں اس کو جان سے مارنا چاہتا ہوں، تو اس چیز سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے بچاتا رہے، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر سے دعا مانگی ہے، اللہ پاک ہمارا بھی ان میں حصہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب